जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद सईद खान सदूसी, एडवोकेट, और आप मेरा न्यूज़ चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें ग्रुपों में, ताकि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की आवाज़ बने। इस्लामाबाद से आपको खबरें मिलती रहें। आज जो है, एक तो जो इस्लामाबाद के तीनों हल्के हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था जस्टिस तारिक जंगीरी के ट्रिब्यूनल पर एतराज़ किए हुए नोटिफिकेशन कर दिया था, वो गैर कानूनी करार दे दिया गया, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि ये तीनों जो हल्के हैं ये बारिश के पहला कतरा साबित होंगे, जिसमें आप सब इस बात का गवाह रहना कि ये सारे जेल भी जाएंगे, हल्के भी वापस होंगे। और ये जो असम्बली है फॉर्म 47 वाली जो इन्होंने आज बजट दिया है, बजट ने लोगों की चीखें निकाल दी हैं। पेट्रोल 350 रुपये लीटर तक महंगा हो जाएगा, ठीक है जी। और साथ ही सिगरेट, सीमेंट, रेत, हर चीज़, कोई चीज़ नहीं इन्होंने छोड़ी, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। मतलब इसका ये है कि जो इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं मुलाजमीन की 20% और 25% के हिसाब से, उससे ज़्यादा उन पर टैक्स लगा दिया है। तो मजदूरी जो थी, मजदूरी उन्होंने 32 से 37 हज़ार रुपये की, और टैक्स मिल्स और बकाया सारे चीज़ों पर इन्होंने टैक्स लगा दिए। टैक्स इस सूरत से लगा दिए कि लोगों की पहुंच से भी दूर हो जाएगा। ये आप देखना, महंगाई ही महंगाई, महंगाई ही नहीं, महंगाई महंगाई का तूफान आ जाएगा। तो ये फॉर्म 47 वाले हैं जो पूरी तरफ नाकाम हो चुके हैं, और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है वो भी अपनी राहें जुदा कर से 2-3 दिन में आपने देखा कि मोहम्मद ज़ुबैर जो है नून लीग के, वो भी इस्तीफ़ा दे गए हैं। पहले भी 1-2 लोगों ने दे दिया इस्तीफ़ा नून लीग से। तो जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो भी दूरियां नज़र आ रही हैं। तो हालात जो हैं वो इनके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। ये अब कभी कुछ बन के कभी कुछ बन के ये कर रहे थे, तो अब जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वो भी इनके प्रेशर में नहीं आ रही। उसका भी थोड़ा सा माइंड जो है कोर्ट्स का भी चेंज हो गया। वो इस तरह कि आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता रहा है, आजकल वो जो रिलीफ था वो रिलीफ सुकड़ के थोड़ा सा हो गया है। और जो जजेज़ हैं, जजेज़ ने हलफ की पासदारी के लिए अपना जो फ़र्ज़ मनसबी है, बुनियादी हकूक़ हैं, उनको पूरा करने का ठान ली है। तो मैं एक वीडियो साथ लगा रहा हूँ। ये जो 3 हल्के हैं, मेरी बात याद रख लें, इस्लामाबाद वाले, ये तीनों वापस भी होंगे, और जो हैं इनको सहूलतकार जो बने, जिनमें आरओ ऑफिस हैं और बकाया सारे, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो इन्होंने इख्तियारात से तजावज़ किया, ये सारे के सारे जेल भी जाएंगे। ये अब ज़्यादा देर जो ये मसला नहीं चल सकता, ये ज़्यादा से ज़्यादा लिंगर ऑन करके क्या कर लेंगे, 6 माह और कर लेंगे, ज़्यादा 6 माह ना की तो 1 साल कर लेंगे। लेकिन आज आप मेरी बात नोट कर लें कि ये जो तीनों हैं कैंडिडेट इस्लामाबाद के, ये सीटें भी जाएंगी और ये जेल में भी जाएंगे, जेल साजी में, और इनके सहूलतकार भी जाएंगे। मैंने साथ वीडियो अटैच की है जो शुएब शहीन साहब और अली बुखारी साहब और मलक आमिर साहब हाई कोर्ट में मौजूद होकर उन्होंने जो गुफ्तगू तबसरा किया, और बाकी अदालत के अंदर के बाहर के जो शुएब शहीन साहब है वो भी वकील हैं, अली बुखारी साहब भी वकील हैं। अडियाला इनका रास्ता देख रहा है, जो मुखालिफ फरीकैन है। तो आप वीडियो को देखें, इसमें कमेंट्स करें और इसको लाइक करें और हमारी आवाज़ बने, ताकि हम जो हैं हम इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें और इंसाफ की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, और अपने जो अदारे हैं उनको आईना दिखा सकें। तो मेरी आवाज़ बनिए। इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो वीडियो मैंने साथ लगाई है वो वीडियो अटैच कर दी गई है, उसको ज़रूर देखिए और गौर से देखिए, और आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि जो हकीकत है, हकीकत कभी छुपती नहीं, सच हमेशा कड़वा होता है। ये जो सच है ये कड़वा सच है, और इनको ये सच उगलना पड़ेगा। मेरे साथ रहिए, मेरी आवाज़ बनिए।
بدنیتی پہ مبنی وہ ٹرانسفر اپلیکیشنز فائل کی ہے، آج اس کا کٹا چٹا کھل گیا ہے. اور جو الیکشن کمیشن نے جس بنیاد پر یہ ٹرانسفر کی ہیں وہ آن دی فیس آف اٹ انلیگل، ان لافل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ہیں. الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ کی پاورز ہیں ٹو ڈو اے کمپلیٹ جسٹس، آرٹیکل 187 میں جو پاور دی گئی ہے وہ پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ ٹرانسفر کر دیا. اور الیکشن کمیشن از اے پارٹی، ہمارا وہ ملزم ہے، ہم نے اس کو الزام لگایا ہوا ہے. اور میرے کیس میں تو یہ کیا ہے کہ 11 کو اسٹے دیا، بلکہ تینوں میں اسٹے دیا 11 کو، اور میں آر او کے پاس چلا گیا، اس سے لکھوایا کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن از سسپینڈیڈ، اور 12 تاریخ کو جا کر کے انہوں نے کنسالیڈیشن کی ہے اور 11 کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج جب ان کے پاس یہ آرڈر آیا ہے اور ان کے سامنے، تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کی آلریڈی ججمنٹس ہیں وہ میں نے ان کو وہاں الیکشن کمیشن کو بھی دی تھی. آپ کے جو دوست وہاں اویلیبل تھے آپ کو پتا ہوگا، ان کی پروفیشنل ڈس آنیسٹی دیکھیں. انہوں نے وہ ججمنٹ عابد زبیری والی بھی اور جسٹس بابر ستار صاحب نے جو یہاں ججمنٹ دی ہے ان کا کسی کا ذکر ہی نہیں کیا، چونکہ وہ لیگل گراؤنڈز بنتے ہی نہیں تھے، ان کے خلاف جاتا ہے. پھر دیکھیں جج نے آج تک کوئی سبسٹانشل آرڈر پاس نہیں کیا ان کے خلاف، بلکہ ایک ان کو بینیفٹ ملا ہے کہ جو 7 دن میں جواب دینا تھا آج 1.5 مہینہ ہو گیا ہے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا. اور ہماری پٹیشن فائل ہوئے 2.5 مہینے ہو چکے ہیں، 2.5 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک جواب نہیں آیا، ایفیڈیوٹ نہیں آیا، فارم 45 نہیں آیا. ایک بات بتا دوں، فارم 45 یہ وہ ٹائم بم ہے، یہ آج پھٹے، کل پھٹے، سال بعد پھٹے، 6 مہینے بعد پھٹے، یہ پھٹے گا. ان کو ہمیشہ کے لیے بسم کرے گا، ہمیشہ کے لیے. ایک بات بتا دوں، یہ سیاست کا قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کے اوپر آرٹیکل 62 63 لگے گا. اور وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہمارے تینوں کیسز میں ہیں، وہ نوکری کے قابل نہیں رہیں گے، وہ جیل میں بھی جائیں گے. جو انہوں نے بدنیتی سے ٹیمپرنگ کی ہے ریکارڈ میں، وہ ایویڈنٹ ہے، وہ ہمارے پاس بھی ایویڈنس ہے، وہ مصطفیٰ کھوکر کے پاس بھی ہے، وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، وہ TLP کے پاس بھی ہے، اور وہ میکسیمم ہم نے یہاں جمع بھی کرا دی ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ کب تک یہ بھاگتے ہیں. دیکھیں چور جب بھاگتا ہے نا، یا جب چور چوری کرتا ہے، کوئی نہ کوئی وہ اپنا غلطی یا اپنا کوئی نہ کوئی وہ نشان ضرور چھوڑ کے جاتا ہے. اس وقت جو انہوں نے چوری کی ہے یا ڈاکہ زنی کی ہے، وہ جتنا بھاگ سکتے ہیں ان کو بھاگ جاؤ، لیکن بالآخر انصاف ان کو گردن سے پکڑے گا اور ان کو وہ دبوچے گا جو ان کو ساری زندگی صرف یہ نہیں سیاست نہیں کر پائیں گے، جیل میں بھی جائیں گے، ان کو پورا خاندان کی نظروں میں یہ گر جائیں گے. آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، ریکنسیڈر کرو. اللہ کے نام کے نیچے کھڑے ہو کے تم نے جو غلط ایفیڈیوٹ دیا ہے اور اوتھ لیا ہے تم نے وہاں، اور آج جو تم تنخواہیں لے رہے ہو، آج جس طرح برات لے کے وہاں بطور اپنے آپ کو کٹ پتلی اور ناجائز مننے کے طور پر بیٹھتے ہو، یہ تمہیں شرم آنی چاہیے. اور اس ایریا کے یہ تینوں بدقسمتی سے تینوں یہاں کے یہ لوکل ہیں، اور جو تمہیں اپنا خاندان، اپنی فیملی، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنی بیوی تمہیں ممبر نہیں مانتی، تم کس منہ سے اپنے آپ کو MNA مانتے ہو؟ بتا دیں. میں کہتا ہوں آپ سارے، آپ صحافی ماشاءاللہ آپ کا نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے. کسی آپ بستی میں چلے جاؤ، کسی آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ، ہم اسلام آباد کے ہیں نا تینوں میں سے آپ کسی سے پوچھو کہ بھائی کون جیتا، آپ کو جواب آ جائے گا. اور میرے کیس میں، باقی میرے بھائی بتائیں گے، میرے کیس میں تو یہ والا ایریا ہے جہاں آپ کھڑے ہو، سارے 100% میڈیا ہاؤسز ہیں. یہ پرائم منسٹر ہاؤس تھا جہاں میرا پولنگ اسٹیشن تھا، جہاں پریزیڈنسی، پرائم منسٹر، ڈپلومیٹک انکلیو کے لوگوں نے بھی ووٹ دیا ہے، وہاں سے بھی بہت بڑی لیڈ سے جیتا ہوں. تو اس طریقے سے جو انہوں نے تماشا مچا رکھا ہے، انشاءاللہ ان کے اختتام کے دن آنے والے ہیں. جہاں تک بھاگ سکتے ہیں، حرام کی کمائی لگا سکتے ہیں، ان کو لگائے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج جی کہ ہم نے پٹیشن جو ECP کا آرڈر تھا اس کو ہم نے سیل کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری ریٹ جو آرڈیننس کے اگینسٹ تھی وہ پینڈنگ تھی. مین وائل جب یہ ECP نے اگین میں کہوں گا دوبارہ شبخون مارا اور لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی، تو ہم نے CM ڈالی جو آج ٹیک اپ ہوئی، جس پہ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینچ ہیڈ کیا، اور اس کے اندر ECP کو بھی بلایا، اور جو باقی کے ریٹرن کینڈیڈیٹس ہمارے جو رسپونڈنٹس ان کو بھی بلایا گیا. وہاں پر آرگومنٹس ہوئے، اور آپ کے سامنے بڑے کھلی کتاب کی طرح وہ آرگومنٹس ہوئے. اس کے اوپر کلیئر ہو گیا کہ جو یہ تینوں ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے انتہائی غلاظت سے بھری ہوئی ایک لینگویج یوز کی جو آنریبل سٹنگ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں تھی، جو ٹریبونل کنڈکٹ کر رہے تھے ان کے بارے میں، جس کے اوپر
ان کی سرزنش خالی نہیں ہوئی. یہاں تک ہو گیا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں ایز اے سو موٹو لے کے کنٹمپٹ میں آپ لوگوں کو اندر بھیجوں گا, میں تینوں کو اندر بھیجوں گا. یہاں تک بات پہنچ گئی. کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ کیونکہ اسی پہ جو آلریڈی پارٹی بنا ہوا ہے, جس کے خلاف شعیب صاحب نے, میں نے, عامر صاحب نے, ہم تینوں نے اپنی پٹیشن میں ان کو پارٹی بنایا. کیونکہ ہمارا تو گریوینس ہی یہ ہے کہ دے آر سو کالڈ ایکیوزڈ. وہ ایکیوزڈ ہیں جنہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ان جو جعلی ایم این اے ہیں, جو فرضی ایم این اے ہیں, جو فارم 47 کی پیداوار ہیں, ان کو ایم این اے بنانے کے لیے. ان کے نوٹیفیکیشن غلط کیے, ان کے فارم 45 47 غلط ہیں, ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے اس کو شولڈر پرووائڈ کیا اس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, جو میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے چلتا ہے, جو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک اتنے جلدی میں, عجلت میں انہوں نے ٹرانسفر کیے, اپلیکیشن انٹرٹین کی. آپ کو پتا ہے اس کے اوپر نوٹس کیا, اس کے اوپر آرڈر کیا. پہلے ایک آرڈر کیا, پھر 6 تاریخ کو 7 تاریخ کو دوسرا آرڈر ہوا, اور اس کا جو پبلش ہوا, جو اناؤنس کیا, وہ 10 تاریخ کو کیا انہوں نے. اور اس آرڈر میں کیا لکھا کہ یہ بہت جلدی کر رہے ہیں. اس آرڈر میں کیا لکھا کہ یہ لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہے, جبکہ جو اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ جلدی کر رہے ہیں, اور جو آرڈر اس میں لکھا گیا جلدی نہیں کر رہے ہیں. اتنی زیادہ کنفلکٹس تھی. نہ ان کو اپنے نوٹیفکیشنز کی آرڈر پتہ تھے, ڈیٹس پتہ تھی, نہ ان کو اپنے آرڈرز کی ڈیٹ پتہ تھی. کسی قسم کا کوئی ان کے منہ سر جسے کہتے ہیں نا, وہی نہیں ہے آرڈر کے اندر. اور اوپر سے ڈیروگیٹری ریمارکس دیے گئے کس کے بارے میں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب کے بارے میں. نہ ان کے حد تک بائسڈنس کسی جگہ پہ انہوں نے کہا, بلکہ صرف اور صرف یہ کیا گیا کیونکہ 7 دن کے اندر یہ ریسپونڈنٹ, یہ تینوں ناجائز ایم این ایز جو ہیں, یہ پابند تھے اپنے فارم 45 کورٹ میں جمع کرنے کے, ٹریبونل کے سامنے جمع کرنے, جو انہوں نے نہیں کرائے. اور اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے لیے اڈیالے کا رستہ کھل گیا. اب ان کے جو ہیں یہ جو بھی کرتوت ہے سامنے آ گئے. دیکھیں پورے پاکستان